کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے ضیاء درود و سلام، یہ درود و سلام کی جو احادیث کریمہ ہیں، درود و سلام کے فضائل پر مشتمل احادیث کریمہ ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے جو اقوال ہیں اس پر مشتمل یہ رسالہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 7 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس حدیث پاک پہ کچھ کلام تحریر فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بإذن اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کچھ ہمارے پاس آ چکی ہے، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، جو پانچوں نمازوں کی سنت قبلیہ اور سنت بعدیہ ہیں، ان کے اندر کتنی رکعتیں، کون کون سی صورتیں پڑھنی، کن کن میں صورتیں نہیں پڑھنی، اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں۔ 5 نمازوں کی جو سنت قبلیہ اور بعدیہ ہے، کن کن نمازوں میں پڑھنی ہے، کن کن میں نہیں پڑھنی، یہ ارشاد فرما دیں۔ سنت قبلیہ فجر کی نماز کے ساتھ ہیں، ظہر کی نماز کے ساتھ ہیں، عصر کی نماز کے ساتھ ہیں اور عشاء کی نماز کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو فجر کی نماز کے ساتھ ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں 2 رکعت، اور ظہر کی نماز کے ساتھ 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہیں، اور عصر کی نماز کے ساتھ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور عشاء کی نماز کے ساتھ سنت غیر مؤکدہ 4 رکعت ہیں۔ ان کے اندر جو قرأت کرنی ہے تو وہ قرأت سب رکعتوں کے اندر اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسی رکعت سنت کے اندر نہیں ہوتی کہ جس کے اندر سورت نہیں ملانی ہوتی یا سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہوتی، بلکہ سنت چاہے مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، اس کی ہر رکعت کے اندر قرأت کرنا فرض ہے، اور باقی نمازوں کی طرح اس کے اندر بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کی مقدار میں ہو اس کا پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے 4 نمازوں سے پہلے
سنتیں پڑھنے کا بتایا کہ پڑھی جائیں گی، ان میں سے ضروری اور غیر ضروری ہم اگر یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں تو ارشاد فرمائیے، ورنہ حکم شرعی کے اعتبار سے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کون سی ہیں، کن کو پڑھنا ہر صورت میں ضروری ہے اور کن کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ جو سنت مؤکدہ فجر کی نماز کے ساتھ ہیں وہ فقہا نے فرمایا ہے کہ وہ قریب واجب ہیں اور ان کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑ سکتے، یہاں تک کہ اگر سفر کی حالت میں ہوں تو تب بھی ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو عصر کی نماز اور عشاء کی نماز کے ساتھ جو سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، ان کو پڑھنا بڑے ثواب کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی ان کو چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو ظہر کی نماز کے ساتھ ہے وہ بھی مؤکدہ ہیں، ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ شرعی ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لے گا تو وہ گناہگار بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان کو بالکل بھی نہیں چھوڑا جائے، اور سنت ہے مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت، تو اس کو ضرور بھی ضرور ادا کیا جائے، اس کی عادت بنائی جائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی انعامات میں الحمدللہ اس کی ترغیب دلاتے ہیں، اور اس کے حوالے سے سوال بھی موجود ہے سنتیں پڑھنے کے حوالے سے، نوافل ادا کرنے کے حوالے سے۔ تو اگر ہم مدنی انعامات کے رسالے کو بھرنے والے بن جائیں گے، اس پر عمل کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل سنت قبلیہ چاہے وہ مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں، سنت بعدیہ چاہے وہ مؤکدہ ہوں، نوافل ہوں، انشاءاللہ یہ پڑھنے کا ذہن بنے گا، پڑھنے کی توفیق بھی ضرور ملے گی۔ ایک اور کال سلسلے کا اندر شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ قرآن مجید ہے، اس میں وال پائے گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وال مبارک ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بعض اوقات ویسے بال مبارک مل جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی سمجھتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے اور اس کا ادب اور احترام اسی طریقے سے کرتا ہے، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے کسی کا بال کسی کتاب کے اندر، حدیث کی کتاب کے اندر یا قرآن پاک کے اندر یا کسی بھی جگہ پر آ جانے سے وہ اس کو یہ قطعی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، تو اس کا ادب اور احترام بھی اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا اور اس کی تشہیر بھی اس طریقے سے نہیں کی جائے گی۔ افسوس ہے کہ آج کل بہت ساری جگہوں پر اس طرح کا معاملہ شروع ہے کہ ان کو کہیں سے بھی اگر کتاب کے اندر یا قرآن کے اندر یا کسی اور جگہ پر خواب کے اندر ہتھیلی میں کوئی ایسا بال جو ہے وہ آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا ادب اور احترام اس انداز سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بال مبارک کسی کو عطا فرمائے ہیں یا کسی کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک پہنچے ہیں اور ان کی سند اور روایت اس کے پاس موجود ہے، یا جس شخص کے پاس موجود ہے وہ ثقہ ہے اور عادل ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کسی وثوق ذریعے کے ساتھ وہ بال مبارک پہنچے ہیں، تو پھر اس کا اعتبار کر سکتے ہیں، ورنہ اس کا اعتبار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے حضور، ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو قضاء عمری کے لیے رعایت دی گئی ہے وہ اگر کسی کی اسی دن کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اسی دن کے لیے بھی وہی رعایت ہوگی یا اس میں وہ رعایت نہیں ہوگی، پوری نماز پڑھنی پڑے گی؟ عمدہ سوال کیا ہے کہ قضاء عمری کا جب ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو رعایت ہے کہ وہ تسبیحات میں تخفیف کر سکتا ہے اور دیگر چیزوں میں، تو یہ کیا اس دن کی چھٹی ہے؟ جیسے ابھی ظہر کی چھوٹ گئی اور اسی دن اس نے ظہر ادا کرنی ہے اور وقت بھی ہے، تو کیا اس کو بھی یہ ساری تخفیفات اور رعایتیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ جو تخفیف قضاء عمری کے لیے ہے، اگر وہ شخص اسی دن کی قضا نماز کے اندر بھی تخفیف کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج یا منع والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ثنا بھی پڑھ لے گا، تسبیحات بھی پڑھ لے گا اور آخر میں درود شریف پورا پڑھ لے گا اور دعا بھی پڑھ لے گا تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ وہ جو تخفیف رکھی گئی ہے وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ وہ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی نمازیں قضا کر سکے تاکہ اس کے ذمہ میں جو فرض باقی ہے وہ ادا ہو سکے اور وہ گناہ سے بچ سکے۔ تو اگر اس کے پاس صرف ایک دن کی یا چند نمازیں قضا کرنی ہیں تو پھر اس صورت میں بہتر ہے کہ جتنی لمبی جتنی اچھے انداز سے ان کو پڑھا جا سکتا ہے انشاءاللہ اس کو اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ بہرحال اگر وہ تخفیف کر کے نماز پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حضور، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے میسیج کے ذریعے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سو سکتے ہیں؟ کیونکہ تہجد تو سو کر اٹھنے کے بعد ہی پڑھی جائے گی، تو اب پڑھ لی تو کیا اب دوبارہ سونے کی اجازت ہے یا جاگتے رہیں گے؟
تہجد کے لیے جیسے آپ نے ارشاد فرما دیا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونا شرط ہے، جی اگر نہیں سوئیں گے تو وہ قیام اللیل تو ہوگا، تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اب اگر وہ عشاء پڑھنے کے بعد سو گئے، سو کر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی ہے، پھر وہ سو جاتے ہیں اگر، تو اس صورت میں وہ تہجد کی نماز جو انہوں نے پڑھی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی حرج یا گناہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز اپنی جگہ پر درست ہے۔ البتہ یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے صبح کی نماز نہ رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے تو جاگنے کا اہتمام کر لیں اور تہجد کی نماز پڑھ لیں، لیکن پھر وہ سو جائیں اور ایسی غفلت چھا جائے کہ جس کی وجہ سے فرض نماز صبح کی رہ جائے، تو یہ گناہ ہے۔ اب اس صورت میں اہتمام کر کے سوئیں کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھ کر صبح کی نماز اپنے وقت کے اندر جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے حضور، ایک مزید کال چلائیے گا۔ مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا امام کے پیچھے ہم سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مفہوم ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ جی حضور، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے سوال ہے۔ جو سورہ فاتحہ ہے یہ نماز میں پڑھنا فرضوں کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ، جو 4 رکعت والے فرض ہوتے ہیں یا 3 رکعت والے فرض ہوتے ہیں اس کی تیسری رکعت میں، اور جو 4 رکعت والے فرض ہوتے ہیں اس میں آخری 2 رکعتوں کے علاوہ باقی جتنی بھی نمازیں ہیں اس کے اندر، چاہے وہ فرض ہیں، چاہے وہ سنت ہیں، چاہے وہ وتر ہیں، چاہے وہ نوافل ہیں، ان تمام کی ہر رکعت کے اندر پڑھنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص امام کے پیچھے کھڑا ہے تو اب اس صورت میں صرف امام پڑھے گا، مقتدی پر لازم ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے، اور اگر امام جہری قرات کر رہا ہے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنتا رہے، اور اگر وہ سری قرات کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے پیچھے خاموش رہے۔ اب وہ جو حدیث مبارکہ انہوں نے بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے علاوہ نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم احناف کے نزدیک اس کا محمل یہ ہے کہ یہ نماز کے اندر ہر رکعت میں، جیسے میں نے پہلا ذکر کیا ہے اس طرح ہر رکعت کے اندر پڑھنا واجب ہے۔ اب وہ چاہے خود پڑھ لے، چاہے جس کی اقتداء میں کھڑا ہے وہ امام پڑھ لے۔ اب جس صورت میں وہ امام کی اقتداء میں پڑھ رہا ہے تو اب دوسرا حکم اس کے لیے آ جائے گا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس صورت میں اس کو توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو۔ تو اب جب امام قرات کر رہا ہے تو اس صورت میں مقتدی کا خاموش رہنا اور توجہ کے ساتھ سننا لازم ہے۔ اگر نہیں توجہ سے سنے گا، اپنی قرات پیچھے کر رہا ہوگا تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا۔ اور سری قرات کے اندر بھی امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارک موجود ہے کہ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے قرات ہے، جو امام قرات کر رہا ہے وہ مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی قرات نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے حضور، کافی تفصیل سے آپ نے جواب عطا فرمایا، اور اس مسئلے پر کئی مرتبہ الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں وضاحت کی گئی ہے، تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ باقاعدہ اس کو بیان کیا گیا۔ ابھی تو سوال کے اندر یہ ہم سے پوچھا گیا تھا، لیکن یہاں پر بھی اپنی طرف سے بھی مفتیان کرام نے اس کی الحمدللہ کئی مرتبہ وضاحت کی ہے۔ دارالفتاح اہل سنت کی اپلیکیشن اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس طرح کے جو جوابات دیے جاتے ہیں عقائد سے متعلق، دیگر معاملات سے متعلق، تو آپ وہاں پر بھی ان کو سن سکیں گے۔ دور کچھ میسیجز ہم سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں۔ ایک میسیج یہ ہے کہ کیا اسلامی بہن یعنی بڑی عورت جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کو امامہ شریف باندھ سکتی ہیں؟ یعنی مرد امامہ باندھتے ہیں تو کیا عورت باندھے اور چھوٹے بچے کے سر پر لپیٹ دے، باندھ دے، تو کیا اس کو اس کی اجازت ہوگی؟ جیسے والدہ اپنے بچوں کو امامہ شریف باندھے۔ جس طریقے سے مرد امامہ باندھ سکتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی عورت کسی کو امامہ باندھنا چاہیں تو محرم کو یا پھر ناسمجھ چھوٹا بچہ اگر ہو تو اس کو امامہ باندھ سکتی ہیں۔ امامہ باندھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ البتہ غیر محرم کو یا جو سمجھدار بچہ ہے وہ ان کا غیر محرم ہے، اس کو وہ امامہ نہیں بندھوا سکتی کہ ان سے وہ پردہ ہے، اور ان کو چھونا یا ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے کا تعلق رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے حضور۔ اچھا حضور، ایک اور سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے لیے کلام پاک پڑھا، قرآن پاک پڑھا، تو کیا اب اس کا ثواب جو ہے اپنے گھر کے دیگر افراد کو بخش سکتے ہیں، ان کو پہنچا سکتے ہیں، ایصال کر سکتے ہیں؟
اگر کوئی شخص اپنے لیے قرآن پاک پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اپنا جو پڑھنے کا ثواب ہے وہ مل جائے گا، اور وہی اگر کسی دوسرے کو ایصال ثواب کر دیتا ہے تو جتنے بھی لوگوں کو اس کا ایصال ثواب کرے گا انشاءاللہ ان تمام کو بھی برابر برابر ثواب ملے گا، اور جتنا ان تمام کو ثواب دیا جائے گا وہ سارے کا سارا اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ تو جو بھی نیکی کا کام ہو، وہ چاہے قرآن پاک پڑھ کر کیا، چاہے اوراد اور وظائف کر کے کیا، چاہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر کیا، یا فرض نماز، نوافل یا سنت یا کوئی بھی نیک کام ہے، وہ اگر کر کے کوئی ثواب حاصل کیا ہے تو وہ دوسروں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، چاہے کوئی جس کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکا ہو، دونوں کو وہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور جس کو ایصال ثواب کریں گے اس کو بھی ثواب مل جائے گا، اور ایصال ثواب کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ ٹھیک ہے حضور، ایک اور کال چلائیے گا۔ میں لیا سے غلام یاسین اطاری عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو نا اگر ایک صاف ستھرا جوتا ہو تو جب وہ استعمالی ہو جائے، چاہے ہو بھی پاک، اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا یہ کیا درست ہے؟ جی، استعمالی جوتا جو کہ ہو پاک تو اس پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ جو سوال میں سمجھا وہ یہ ہے کہ کیا جوتے اگر ہیں تو ان کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی جی، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جوتا پاک ہے تو اس کے نیچے جو زمین ہے وہ بھی پاک ہے، تو پھر اس صورت میں جوتا پہن کر پاک زمین پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جوتا پاک ہے لیکن نیچے والی زمین پاک نہیں ہے تو اس صورت میں جوتے کو اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو اس صورت میں بھی نماز جنازہ ہو جائے گی کہ اب جو پاؤں کے نیچے جگہ ہے وہ جوتا ہے اور وہ جوتا پاک ہے، اب پاک جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر جوتے بھی ناپاک اور نیچے جگہ بھی ناپاک ہے تو پھر اس صورت میں اس پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھیں گے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی، کہ جس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب اگر جوتوں پر کھڑے ہوں گے تو وہ بھی ناپاک ہیں، اور اگر اس جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ بھی ناپاک ہوگی، تو اس صورت میں کسی پاک جگہ پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے حضور، اس سے پہلے جو ہمارا سوال تھا وہ فاتحہ کے حوالے سے تھا، ایصال ثواب سے متعلق، اور ابھی نماز جنازہ سے متعلق سوال پوچھا گیا، اس سے پہلے قضا نمازوں سے متعلق سوال پوچھا گیا۔ یہ تینوں الگ الگ موضوع ہیں، لیکن ان تینوں موضوعات پر مشتمل الحمدللہ امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ ہمارے سلسلوں میں جو جوابات دیے جا رہے ہوتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا حصہ اس کتاب پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر ہم نماز کے احکام نامی کتاب خرید لیں گے، پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل ہمیں یاد ہو جائیں گے، سمجھ آ جائیں گے۔ جیسے کہ ہم سے ایصال ثواب سے متعلق سوال ہوا تو ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے حوالے سے امیر اہل سنت کا رسالہ موجود ہے، فاتحہ کا طریقہ۔ قضا نماز سے متعلق سوال ہوا تو قضا نمازوں کا طریقہ، یہ رسالہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو ابھی آخری سوال ہمارا ہوا ہے نماز جنازہ سے متعلق، تو یہ رسالہ بھی نماز جنازہ کا طریقہ الحمدللہ نماز کے احکام نامی کتاب میں موجود ہے۔ 12 رسائل پر مشتمل یہ کتاب ہے، فیضان اذان اور نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، یہ سارے کے سارے الحمدللہ رسائل اس کتاب کا حصہ ہیں، اور الحمدللہ بہت ساری زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا۔ تو آپ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ رابطہ کیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ آپ وزٹ کیجئے، انشاءاللہ امید ہے کہ دنیا کی جو بڑی زبانیں ہیں الحمدللہ ان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے، تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو پبلش شدہ جو ہے اس کو خرید بھی سکتے ہیں۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، دارالافتاء اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض مرد حضرات کانوں میں عورتوں کی طرح بالیاں پہن لیتے ہیں، تو اس کے پہننے کا حکم کیا ہے، اور اگر کوئی اس طرح بالی پہنے ہوئے مرد نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی حضور، یہ فیشن بہت زیادہ چل پڑا ہے کہ بالیاں پہننا، اور بہت ساری طریقے ایسے جو پہلے نہ دیکھے گئے تھے اس دور میں نظر آتے ہیں، تو کیا حکم ہے مردوں کے لیے؟ سب مرد کے لیے ایسا کوئی بھی کام کرنا کہ جس کی وجہ سے اس کی عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو، یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ بالیاں پہننا یا ہاتھوں کے اندر کڑے پہننا یا عورتوں کی طرح پازیبے پہننا یا اس طرح کا کوئی بھی زیور پہننا، یہ مرد کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے،
کہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے اور یہ عورتوں کا زیور ہے، مرد ان کو نہیں پہن سکتے۔ اگر اسی طرح کا کوئی زیور پہن کر نماز پڑھے گا تو وہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، ایسی نماز پڑھنا گناہ ہے اور اس کا لوٹانا واجب ہے۔ ٹھیک ہے حضور۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سجدہ صاحب کا کیا طریقہ ہے، ٹھیک طریقہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سجدہ صاحب ادا ہو جائے؟ کوئی بھی نماز اگر پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے یا فرض کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اب نماز کی بالکل آخری رکعت کے اندر قعدہ اخیرہ میں تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں گے اور 2 سجدے کریں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد اتحیات پڑھ کر اور درود شریف پڑھ کر دعا پڑھ کر اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، سجدہ صاحب کا طریقہ آپ نے سنا۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جنس سے دیا جاتا ہے یا مالیت سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے اموال ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، ایک روپیہ پیسہ، دوسرا سونا چاندی اور تیسرا مال تجارت۔ اب ان میں سے جو بھی چیز نصاب کی مقدار تک پہنچ جاتی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر سونا صرف سونا ہے، اس کے ساتھ نہ تو روپیہ پیسہ ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی سونا چاندی ہے، نہ ہی مال تجارت ہے، نہ ہی چاندی ہے، نہ ہی روپیہ پیسہ ہے اور نہ ہی مال تجارت ہے، صرف سونا ہے، تو اس صورت میں جب 7.5 تولے ہوگا تو نصاب تک پہنچے گا اور اس کے بعد جب وہ سال پورا ہو جائے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر سونا بھی ہے اور اس کے ساتھ چاندی ہے، اگرچہ ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، یا سونا ہے اس کے ساتھ کچھ روپیہ پیسہ ہے، یا سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ مال تجارت ہے، تو اب اس صورت میں 7.5 تولے سونا نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اب سونا اور وہ جو دوسری چیز نصاب میں سے موجود ہے وہ دونوں مل کر 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتے ہیں یا نہیں۔ اگر دونوں مل کر 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب جو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو وہ جنس میں سے اگر دینا چاہتا ہے تو بھی دے سکتا ہے، مثلا وہ سونے کی زکوٰۃ سونے ہی سے ادا کرنا چاہتا ہے تو 40واں حصہ سونے کا نکال کر اس سے ادا کر دیا جائے۔ اگر چاندی سے ادا کرنا چاہتا ہے تو چاندی میں سے جو 40واں حصہ اس کا زکوٰۃ کا بنتا ہے وہ ادا کر دے۔ اگر وہ مال تجارت میں سے دینا چاہتا ہے تو جو مال تجارت میں سے اس کی زکوٰۃ فرض بنتی ہے یا باقی اموال کو ملا کر اس پر زکوٰۃ فرض بنتی ہے، اس کل مال کا 40واں حصہ لے کر اس کی مالیت کا کوئی بھی اس کے پاس سامان رکھا ہوا ہے تو اس کو زکوٰۃ میں اگر دے دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے اندر صرف روپیہ پیسہ دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو مال کہلا سکتی ہے، جس کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، اس کو زکوٰۃ کے اندر ادا بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رجب، شعبان، رمضان یہ مہینے ایسے ہیں کہ عموماً مسلمان اس کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ رمضان شریف میں زیادہ نکالنے کا رواج ہے، لیکن ان 2 ماہ کے اندر بھی جو ابھی آنے والے ہیں زکوٰۃ نکالنے کا ایک شوق ہوتا ہے، کئیوں کے مہینے پورے ہو جاتے ہیں، کئیوں نے اسی کے حساب سے اپنا سال شروع کیا ہوتا ہے۔ تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ اس حوالے سے جیسا کہ ابھی جواب بھی ہم نے سنا، مزید بھی انشاءاللہ بہت سارے سوالات ہمارے سلسلے کے اندر چلتے رہیں گے، طریقہ بیان کیا جاتا رہے گا، لیکن اگر تحریری طور پر بھی ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ فیضان زکوٰۃ اس نام کی الحمدللہ کتاب المدینۃ العلمیہ نے یہ مرتب کی ہے اور مکتبۃ المدینہ سے یہ دستیاب ہے، اور اسی طرح دارالافتاء سنت کے جو فتاوی جات ہیں زکوٰۃ سے متعلق، اس کا بھی ایک مدنی گلدستہ زکوٰۃ کے احکام نامی کتاب کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ 20 فتاوی جات اس کے اندر مفتیان کرام کے لکھے ہوئے اس کتاب کے اندر موجود ہیں، تو یہ دونوں ہی کتابیں آپ حاصل کیجئے، ان کو پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے انشاءاللہ اس میں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا موقع ملے گا، اور خود پڑھیں گے، دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب دلائیں گے تو انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کا بھی ثواب ضرور حاصل ہوگا۔ آخری سوال مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر جماعت کے ساتھ ایک رکعت رہ جائے تو مقتدی آخری رکعت میں التحیات پوری پڑھے گا یا نہیں؟
امام کے ساتھ اگر کوئی شخص آ کر اس وقت ملتا ہے کہ جب اس کی آخری رکعت ہے امام کی اور 2 رکعت کی یا 3 رکعت کی یا 4 رکعت کی نماز ہے، تو اب اگر امام وہاں پر قعدہ اخیرہ کرے گا تو قعدہ اخیرہ کے اندر مقتدی صرف التحیات پڑھے گا، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر خاموش ہو جائے گا، یا جو آخر میں کلمہ تشہد ہے اس کو بار بار پڑھتا رہے گا، اس سے بعد جو درود شریف ہے یا دعا ہے وہ نہیں پڑھے گا، بلکہ جب امام سلام پھیرے گا دائیں طرف اور بائیں طرف کے لیے شروع کرے گا تو اس وقت مقتدی کھڑا ہو جائے گا اور اپنی نماز پوری کرے گا، آخری رکعت میں جا کر وہ التحیات کے بعد درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا دینی معلومات پر مشتمل سلسلہ تھا، بہت ساری ترغیبات بھی ہم نے دی، بہت ساری کتابیں پڑھنے کا بھی الحمدللہ ہم نے مشورہ دیا ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ سارا مواد موجود ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں بیان کردہ مسائل، جن کتابوں کی عام طور پر ہمارے سلسلے میں ترغیب دلائی جاتی ہے، ان ساری باتوں کا مجموعہ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کی موبائل اپلیکیشن ہے۔ ہم اس کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں، ابھی آپ کو میں اپنے موبائل میں بھی دکھا رہا ہوں۔ اس اپلیکیشن کو آپ اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس میں دارالافتاء اہل سنت کے جو سلسلے کے سوالات ابھی ہم سن رہے ہیں یہ آپ کو ملیں گے۔ احکام تجارت جو ہمارا ایک سلسلہ ہے اس سے متعلق یا تجارت سے متعلق جو بھی سوالات ہیں، تجارت کورس جو ہوا تھا وہ بھی الحمدللہ پورا کا پورا موجود ہے۔ فرض علوم کورس 63 دن کا جو 2 مرتبہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں منعقد ہوا، مدنی چینل پر دیکھا گیا، وہ بھی الحمدللہ پورا کا پورا جو پہلے والا ہے وہ موجود ہے، اور بہت سارے تحریری فتاوی ہیں، اور خاص طور پر وہ کتابیں کہ جن کی اس سلسلے میں ترغیب دلائی جاتی ہے جو فقہ سے متعلق ہوتی ہیں، وہ بھی بک لائبریری کے اندر الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ اپلیکیشن اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اپنے پاس رکھیں گے، اس کو دیکھیں گے، اچھا اس کی سیٹنگ میں جا کر اگر آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے، اس کا طریقہ کار آپ جیسے اس کو کھولیں گے تو معلوم ہو جائے گا، تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آنا شروع ہو جائیں گے، اپڈیٹس بھی ملتی رہیں گی، اور بھی مختلف ذرائع سے آپ کو انشاءاللہ مسائل جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس اپلیکیشن کو غنیمت جانیے، اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کیجئے، دوسروں کا اس کا لنک بھیجیے، اس کی ترغیب دلائیے، تو انشاءاللہ اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا، علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔